یہ ہے کہ تمیز اور مسلمان دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں. تمیز اور مسلمان کیا ہو گئے ہیں؟ ابھی دیکھو نا کوئٹہ میں بندہ مار دیا, پتہ ہے توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے, بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے, اس کو پبلک نے پکڑا, پولیس نے آ کے بچایا, تھانے میں گئی, بھائی کیس کریں گے اس کے اوپر, تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کو, کسی پولیس والے نے. اب مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی, اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لا بنا ہوا ہے تو اس لا کو فالو کرنا چاہیے نا. جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہو سکتا ہے کی ہو اس نے, میں اس کو فیور نہیں کر رہا, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیالکوٹ میں جو بندہ مار دیا اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی, اس کو تو ایک اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے, اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوا ہے, کسی صحابی کا نام لکھا, اس بیچارے کو کیا پتا یار. اور اگر پتا بھی ہو تو ادب اور توہین ہر قوم میں, دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پہ رکھ دیتے ہیں مسجد کی. میں نے عربی سے بولا یہ کیا کرو, کہہ رہے ہیں پاک ہے. ان کے ہاں ادب کے معیارات الگ ہے. اردو زبان جو ہے نا یہ ادب میں بہت آگے ہے. پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے, خاندان اس طرح سے اسٹائل میں وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے, کوئی بات نہیں, محبت ہے. یہ کیا سمجھا جائے گی؟ بے تکلفی. اردو میں کہہ رہی وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو, تو بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی؟ بدتمیز. اردو میں آپ جناب آئیے, اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں. تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو. اپنے بچوں کو انگلش تو یہاں خود ہی آ جائے گی, اردو نہیں. تمیز کس میں ملے گی آپ کو؟ تمیز کے لیے اردو. شاعر نے شعر کہا, مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے, اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا, کہ وہ کہا ہے نا کہ پتہ نہیں پہلا مسئلہ یاد نہیں آ رہا, میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا, کچھ اس طرح کے شعر ہے اس کا. کسی کو پہلا مصرع یاد ہو تو بتائے کہ پتہ نہیں یہ تمیز کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں, تجھے بتا دیتا, میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھ. یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے. میں ایک جگہ گیا, کہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور ایجڈ تھے دونوں میاں بیوی, خالص اردو اسپیکنگ تھے. میں ان کے ہاں گیا نا جھگڑا نمٹانے کے لیے, اور بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا, شاید لکھنؤ سے ہوگا. لڑ کیسے رہے ہیں میرے سامنے, مفتی صاحب دیکھیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں, بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی, ہم گھر میں آتے ہیں ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی, یہ لڑائی ہو رہی ہے. بیگم صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں ہم تو ان کا خیال کیے ہیں, 20 دفعہ کیے ہیں, یہی نہیں. میں نے کہا یار یہ مجھے بھی ڈانٹو بھائی, اتنا مزہ آ رہا ہے یار, مجھ سے بھی لڑو. یہ تو لڑائی زبردست, اور پنجاب میں ایسی ہو سکتی ہے. میں نے ایک دفعہ بیان کیا نا, وہ آپ لوگ دوسری شادی نہ کریں, کرنا ہو تو اپنی ذمہ داری پہ کریں. ہمارے ایک دوست نے کیا کی, پنجاب میں کہیں بیگم سے جھگڑا ہوا, تو میں نے ان سے کہا, وہ جھگڑا بہت خطرناک چل رہا تھا نا, بالکل بہت ہی مسائل کھڑے ہو گئے تھے ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی اچھا وہ حقوق ادا کر رہے تھے, بعض دفعہ غلطی بیوی کی طرف سے ہوتی ہے, بعض دفعہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے. ان کے کیس میں بیوی کی طرف سے غلطی تھی. اچھا سسر بار بار انوالو ہو رہے تھے ان کے معاملات میں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اپنے سسر کو بولو ایسی کی تیسی, یعنی کیوں ہمارے معاملات میں آ رہے ہو, میری بیوی میرا گھر, تم کیوں بیچ میں, ساس تھی یا پتہ نہیں سسر تھے. کہہ رہے مفتی صاحب فیصل آباد کی پنجابی میں ایسی کی تیسی کچھ بھی لفظ ہی نہیں ہے, یہ کوئی بھاری بھرکم سی کوئی چیز بتاؤ, سمجھ رہے ہیں. کہہ رہے میں اپنے سسر کو بولوں گا نا آپ کی ایسی کی تیسی, آپ کیوں ہمارے معاملات میں, وہ تھینک یو, شکریہ آپ کا یار, آپ نے مجھے رسپیکٹ دی. کہہ رہے یہ فیصل آباد کی پنجابی ہے, اس میں ایسی کی تیسی کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں کیا گالیاں سکھاؤں آپ کو, سسر بھی تو ہے نا بھائی. تو ہر قوم کا ادب تمیز کا معیار دوسرے سے, ایک ہی زبان میں ایک لفظ بدتمیزی نہیں سمجھی جاتی,
दूसरी देखो, उर्दू में आप तुम से बात करो, अब्बा को तुम बोलो, बुरा है। इंग्लिश में यू बोलोगे ना आप अब्बा से यू में बात करोगे तो अब्बा थोड़ी बुरा लगेगा, भाई सबको यू ही चलता है, मार्केट में क्या है यू ही है। तो हर जबान का अदब का मयार, उर्दू में बहुत ज्यादा अदब है ना। जैसे उर्दू में आप कहते हो कि लो, इसमें थोड़ी सी बदतमीजी है, उससे थोड़ा आप अदब ज्यादा डालना चाहते हो, ले में क्या है, आप ये लें। तीसरे नंबर पे लीजिए, चौथे नंबर पे लीजिएगा। और अगर उसमें मोहब्बत का तड़का लगाना है, लीजिए ना। क्या ख्याल, खाइए ना। आदमी कहता है यार चर्स भी खिला दे, खा लूंगा। क्या ख्याल है भाई, ये तमीज आपको किसी और जबान में नजर। इसलिए भाई उर्दू से रिश्ता जोड़ के रखो। आपके कल्चर की अमीन है उर्दू जबान, और मजहब की भी अमीन है। उर्दू से रिश्ता खत्म तो मजहब से रिश्ता खत्म। या तो अरबी आती होती है ना आप सबको, अब अरबी सीखना तो मुश्किल है सबके लिए, लेकिन उर्दू तो बहुतों की मदर लैंग्वेज है, उसको बाकी रखना है। किसी चीज को बाकी रखना आसान होता है, नए सिरे से सीखना। असल में तो अरबी आ जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब वो तो नहीं आती। तो उर्दू, मैं ये उर्दू पे आया कहां से, बात क्या चल रही थी। एक तो बुदाय में बहुत घूम रहा हूं आज मैं। हाँ, वो सियालकोट का मैं सुना रहा था कि भाई हर कौम में बेअदबी का मयार दूसरे से मुख्तलिफ। गोरों के यहाँ कोई स्टिकर फाड़ के जमीन पे डाल देना बेअदबी नहीं। मैं जर्मनी में गया हूं तो यहूदियों के घर के बाहर नीचे रोड पे उनके नाम लिखे हुए होते हैं, उस पे पांव भी आ रहे हैं। अब हमारे यहां कोई बोलेगा अस्तगफिरुल्लाह, नाम आ रहा है, वो उनको उसको बेअदबी महसूस नहीं होती। भाई वो कहते हैं इसमें क्या है। तो हर कौम में अदब का कल्चर दूसरे से मुख्तलिफ। लेकिन आप देखो सियालकोट में हुआ क्या है उस बेचारे के साथ, ऐसे स्टिकर उसने फाड़ा है, उसको क्या पता, पकड़ लोगों ने मार दिया उसको। तो इससे मजहब की खिदमत नहीं होगी। जो कोयटा में वाकया हुआ उसके बारे में तो मुझे तहकीक नहीं है, लेकिन बिलफर्ज अगर गुस्ताखी की भी है, भाई अवाम की जिम्मेदारी है केस जो थाने में दें उसको। अच्छा, लोग जज्बाती हो जाते हैं, नहीं ये हम नहीं छोड़ेंगे, यूं नहीं। भाई जब आप पे आएगी ना पता चलेगा। बहुत से लोगों ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं, उनके मुंह से कोई गलती से लफ्ज गलत निकल गया। गलती हर इंसान से हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि बस ये करके मैं बयान को समेटता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में एक शख्स नहीं, बल्कि आपने एक मिसाल दी कि एक शख्स जिसका माल असबाब गुम जाए और उसको अब यकीन हो गया कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत है, अचानक मिल गया, तो उसको इतनी खुशी हुई, उसने खुशी में कहा, ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुशी में उसकी जबान से गलत जुमला निकल गया। तो यानी आप उसकी खुशी की कैफियत बयान कर रहे हैं, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, तूने मुझ पर इतना एहसान किया। तो नबी ने तो ये नहीं कहा कि उसने खुशी में गुस्ताखी की है, बल्कि बताया कि इतना खुश था कि उल्टा जुमला कह गया। मैं कहता हूं अगर हम में से कोई वहां होता, वो खुशी में कहता है अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, फौरन रिकॉर्ड होता, थाने जाते, पुलिस वाले से कहते FIR काट, तेरा बाप भी FIR काटेगा, नहीं काटेगा तो हम तुझे काटेंगे। पुलिस वाला दबाव में FIR काटता, केस चलता कोर्ट में, कोर्ट के बाहर लोग, ये सब हो रहा है, ये हवाई बात नहीं है। मैं वकला से भी मिला हूं, वो कहते हैं सब हो रहा है। तो अब क्या होगा, कोर्ट में केस चलेगा, लाखों लोग इंतजार कर रहे होंगे क्या फैसला होता है। अगर जज ने बरी करार दे दिया, भाई ये तो बेचारे की जबान से गलती से निकला ये लफ्ज, जज की ऐसी की तैसी, पब्लिक नहीं छोड़ेगी जज को। जज भी मजबूर है कि नहीं भाई इस पे तौहीन का केस डालना है। होते 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 जब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोई ना वो मामू लगता है ना वो चाचू लगता है, सही है ना। सुप्रीम कोर्ट को ना उसको सजा देने में कोई फायदा है ना उसको बरी करार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज न्यूट्रल होके जब तहकीक करेगा, यार ना इस पे पूरी गवाहियां बनती हैं, ना ये पता चल रहा है कि इसका दिमाग काम कर रहा था नहीं कर रहा था। शक का फायदा हमेशा किसको दिया जाता है, पूरी दुनिया में लॉ है, मुजरिम को दिया जाता है जब तक यकीनी साबित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर बरी करार दे दिया ना, तो उस जज की ऐसी की तैसी।
تو یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں. ہمیں ایسے جذباتی مسلمان نہیں چاہیے, نہ ہمیں غیرت لیس مسلمان چاہیے, نہ ہمیں ایسے جذباتی چاہیے. اعتدال ہر چیز میں کیا ہوتا ہے؟ لا سے آگے نکلنے کی کوشش بولو مت کرو آپ. تو اس سے نقصان کیا ہوا کہ یا تو بین الاقوامی دباؤ آئے گا, قانون چینج ہو جائے گا, یا پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ بہت سارے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. جس کو ٹھرک, کچھ صحیح کیسز بھی ہیں, مجھے نہیں پتا اس کیس کا کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, جب تک میری تحقیق نہ ہو میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا. لیکن میرے بھائی یہ طریقہ بہت خطرناک ہے, اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. اس سے آپ کا امیج دنیا کے سامنے, پاکستان کا امیج کتنا خراب ہو گیا. یہ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے, عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں. اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ, اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا, اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے کو, لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دی ہے. یار سر پہ ٹوپی ہے, اس کے داڑھی ہے, وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ. جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے؟ بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے, اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے. اس کو نہیں اتنا نالج تھی, اس نے ایک زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا, وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا, نیک نہ ہوتا, تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا. وہ اتنی ٹینشن دی ہے اس کو. تو بھائی یہ اس سے میرا خیال ہے کوئی اسلام کی خدمت ہونے والی نہیں ہے. تو آپ لوگ ایسا کوئی کام یہاں نہ کریں, ٹھیک ہے نا, تمیز سے اچھے بچوں کی طرح رہیں, اور ٹیکس پابندی سے بولو. یہ غلط ہے کہ آپ یہاں سے سہولتیں پوری اٹھا رہے ہو اور ٹیکس دینے میں ڈنڈیاں مار رہے ہو. ٹیکس تو خود ہی کٹتا ہے, لیکن انکم میں گڑبڑیں کی جاتی ہیں, اور بہت کچھ اٹھ پٹانگ ہوتا ہے. آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو, ٹھیک ہے, یہ سب کام مت کیا کرو, اچھے بچوں کی طرح رہو اور محبت سے رہو. فرقہ واریت میں نہیں پڑھو. یہاں اچھی بات ہے, میں نے دیکھا ہے کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی آہستہ آمین کہہ رہا ہے, کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے. تو یہ جھگڑے الحمدللہ یہاں پر نہیں ہے. جو کر رہا ہے کرنے دو یار, ایسی کی تیسی یار. ہاں بالکل ہی کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے, تو بھی لڑنا بڑھنا نہیں ہے, بس اس کو بارے میں یہ کہتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, اتنا کافی ہے. جو بالکل اسلام کی بیسک چیزوں سے ہی ہٹنا شروع ہو جائے, تو تمیز سے اچھا بچوں والا ماحول ہے تو اسی ماحول کو قائم رکھو. ایسے مذہبی اسکالر جو نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرے, ان کو اپنے بیچ میں گھسنے مت دو. سمجھتے ہو, کیونکہ میں امریکہ میں بھی گیا ہوں, جاپان میں بھی گیا ہوں, اور یہاں بھی رہا ہوں, زیمبیا میں گیا, افریقہ میں گیا. اتنا اچھا ماحول مجھے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے دیکھ کے. ہمارے ہاں حساب کتاب کیا ہو گیا ہے, یہ مسجد گرین چینل والوں کی ہے, یہ وائٹ چینل والوں کی ہے, یہ اہل حدیثوں کی ہے, اور پھر اہل حدیث میں بھی یہ ٹوپی والے کی ہے, یہ بغیر ٹوپی والوں کی ہے, اور یہ 8 رکعت والوں کی ہے, 20 رکعت والوں کی ہے, اور یہ اس میں پھر اور بہت سارے فرقوں کے اندر فرقیوں کے اندر فرقیاں, ذیلی فرقیاں ہوتے پھر تقریریں, بہت سارے اچھے بھی ہیں الحمدللہ. تقریروں میں وہ اس پہ رد, وہ کافر, وہ ایسا, وہ فلانا, وہ ڈمکانا. وہ بھائی ایک نیوٹرل آدمی جب آتا ہے تو پاگل ہو کے جاتا ہے وہ. ہم ایک بس چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, وہ ابن انشا کا نام سنا ہوگا اردو میں. وہ اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی جیومیٹری پہ نا, تو اس نے بتایا کہ اس نے پہلے اردو میں کتاب لکھی, اس نے کہا اردو کی آخری کتاب, یعنی اس کے بعد کوئی کتاب بندہ پڑھے گا نہیں. تو اس میں دائرے کی قسمیں بتا رہا ہے وہ. تو اس نے کہا یہ ایک دائرہ ہے, دائرے کی بہت ساری قسمیں, اور ایک قسم ہے یہ دائرہ اسلام. اس میں ایک مولانا صاحب بڑی سی پگڑی میں کھڑے کیے ہوئے, ڈنڈا لے کے نا, کارٹون بنائے ہوئے, کہہ رہے ہیں ونس اپون اے ٹائم اس دائرے میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل خارج کیا جا رہا ہے. پھر ایک تصویر بنائی ہے کہ بہت سے لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, مولوی صاحب پکڑ کے, سمجھ رہے ہو. تو کوشش کرو دائرہ اسلام میں لوگ آئیں, ہمارے ایٹیٹیوڈ سے جائیں نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.